السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے۔ آج پھر ایک عرصے کے بعد ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ بھی ایسی ہے اور ٹاپک بھی بہت ضروری ہے کہ رمضان کے آخری ہفتے میں ایکسپوجر ہوا تھا مجھے کرونا انفیکشن کے پیشنٹ کا۔ تو وہ سیلف کوارنٹائن میں تھے، میں ہی نہیں پوری فیملی، اور جن کو ہوا تھا وہ بھی ماشاءاللہ ابھی اچھے ہیں، دوست ہیں میرے۔ تو اسی ٹاپک سے سٹریس اتنا گزرا، کچھ مصروفیت گزری کہ ٹائم نہیں ملا، کیونکہ جب انسان آپ کو سٹریس ہوتا ہے، آپ زندگی میں کشمکش میں ہوتے ہیں، اور اس کشمکش کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں کہ آپ کو ٹاپک مل نہیں رہے ہوتے، آپ کوئی بات کر نہیں رہے ہوتے، سوچ نہیں پاتے، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ منٹی ہو۔ خیر، اسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی کہ جب رمضان سے پہلے، عید کے 1-2 دن پہلے یہ ہوا مجھے اتفاق، جب ہمیں پتہ چلا کہ جس بندے سے ہمارا ملنا جلنا ہے، اور جمعۃ الوداع کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، وہ بھی بچوں کو ایکسپوجر ہوا، میرا ڈائریکٹلی نہیں، لیکن ٹو ایوائڈ آل دیز سرکمسٹانسز، بیڈ سچویشن، کہ برے حالات سے بچنے کے لیے ہم نے خود کو محدود کیا کہ ان کیس ہمیں الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو وائرس ہے، سو کالڈ وائرس، وہ کسی اور کو نہ لگ جائے آگے جاتے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور کیونکہ یہ میں ویڈیو اپنے لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، دیکھ تو سب سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میرا فوکس ہوتا ہے میرے اپنے پاکستان میں جو اردو بولنے والے ہیں ان سب کے لیے ہیں۔ تو اسپیشلی اس دوران پاکستان میں بھی بہت سارے اپنے ڈاکٹر احباب سے، دوستوں سے ہوا، جاننے ہوا، وہاں پر کچھ لوگوں کے نا الگ الگ کلیمز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا جب لاک ڈاؤن تھا، انسیڈنس جو ریٹ ہے نیو انفیکشن کا وہ کنٹرولڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود جب لوگ بڑے مشکل میں تھے، گورنمنٹ نے سارے کنٹرول کیے ہوئے، لیکن ہماری جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، جو ادھر ادھر کے فرقہ جات ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ ورغلاتے ہیں عام پبلک کو۔ ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، علاج کرانے کے لیے وہ بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں۔ پستہ کون ہے؟ وہ غریب عوام جو پچھلے 72 سالوں سے انہی مافیا کا اعتبار کرتا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ تو کوئی ان کا خیر خواہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، اور اپنے جو نظریات ہیں ان کو ٹھیک کرنا بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں پیشنٹس بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ایک اور چیز مجھے ملی سننے کو کہ کرونا تو نظر ہی نہیں آتا، تو کرونا کہاں ہے، ہمیں دکھا دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ایک کہاوت ہے، زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، کہ جو لوگ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر جب وہ سر عام بولا جاتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچ ہوتا ہے، اس لیے بات سچی نکل کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پرے ہٹ کے کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے، لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ ایمان پہ ایک سوالیہ نشان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا کہاں ہے، نظر نہیں آتا، کیا وہ واقعہ مسلمان ہیں؟ کیونکہ خدا
اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نظر نہیں آتی ایسے لوگوں کو. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فزیکل روپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی مجسم صورت میں موجود نہیں ہے. دیکھنے والوں کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، لیکن جن لوگوں کو نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے تو نہیں ڈال دیے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ بات ایک کیونکہ کرونا سے ریلیٹڈ تھی، تو ڈاکٹرز حضرات کا بھی یہی ماننا ہے کہ کرونا آیا گیا چلا گیا، یہ چیزیں غلط ہیں. جب کسی قوم پہ مشکل گھڑی آتی ہے تو لوگ اپنے جیب گرم کرنے کے لیے نہیں سوچتے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آف کورس یہ یہاں پر یورپ کی امریکہ میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جیسے آپ اوپر کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے سر، اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کپڑے فیشن بنانے والی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ کام تو کرونا کی وجہ سے بند ہو رہا تھا، کہیں پر بھی فیکٹری آن نہیں تھی، تو انہوں نے فیکٹریز کو چالو کرنے کے لیے کیا کیا کہ جہاں وہ کپڑے بناتے تھے کپڑوں کی جگہ انہوں نے ماسک بنانا شروع کر دیے. انہوں نے سرجیکل ڈریسنگز بنانا شروع کر دی جو ہاسپٹل میں لوگ استعمال کرتے ہیں، ری یوز ہو سکتی ہیں، ری سائیکل ہو سکتی ہیں. اور جہاں پہ 3D پرنٹر تھے وہاں پر لوگوں نے ماسک بنانا شروع کر دیے یا سیفٹی گلاسز بنانا شروع کر دی، شیلڈز بنانا شروع کر دی فریمز کے ساتھ. تو یہ چیز انوویٹو آئیڈیاز اسی طرح جنم لیتے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں، کرونا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا. اگر کرونا نہیں بھی ہے تو یہ جو آفت ہے، بیماری ہے، یہ ختم ہو جائے گی. ہمیں لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا الٹرنیٹیوز ہیں. ہم پاکستان میں جو لوگ اس ساس پہ جیتے ہیں کہ ہاں جی اس پہ داؤ لگا لیں، اس پہ داؤ لگا لیں، ضرور لگائیں، لیکن ایک نئی چیز بنا کے داؤ لگائیں. مارکیٹ میں نئی چیز سوچ کے لائیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی اچار سوچیں جو کوئی نہ بناتا ہو، اپنے سٹائل کا سوچیں. ٹھیک ہے. آپ نے سموسہ دیکھا، تین کون والا سموسہ ہوتا ہے، آپ گول سموسہ بنائیں. ٹھیک ہے. الگ الگ قسموں کے نان ہیں، نان لوگ کھاتے ہیں شوق سے. بسکٹس ہیں، گھریلو بسکٹس ہیں، پکوان الگ الگ ہزاروں قسم کے ہیں. چیزیں پریزرو کرنے کی ٹیکنیک سیکھیں. ربر جو ٹائرز ہیں ڈسکارڈز ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ری یوز کرنے کے سوچیں کہ ہم کیسے ری یوز کر سکتے ہیں. وہ جو کالا تیل ہوتا تھا گاڑیوں سے نکلا ہوا موبل آئل، وہ ایک ٹرک آ کے لے جاتا ہے، وہ بھی تو کرتے نا کہیں نہ کہیں. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا یوز کر سکتے ہیں. بیماری بہرحال ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس بیماری سے بھی کوئی کچھ نہیں سیکھتا تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنی صورتحال، ذہنی استطاعت کتنی ہے کہ مشکل گھڑی میں ہم لوگ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی جو رب کی رضا. تو رب کی رضا خودکشی پہ تو نہیں ہے نا. اور اگر کسی کو ہو بھی کرونا تو مان لینا چاہیے اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ جھوٹی شانوں کے لیے، جھوٹی عزتوں کے لیے جیتے ہیں کہ ہاں جی کوئی مر گیا اور کرونا سے مر گیا، اب تو ٹیسٹ نہیں کروانا، اور ٹیسٹ کروا لیا پازیٹیو ہے پھر بھی اس کو چھپانا ہے. بھئی کرونا بیماری ہے، کون سا وہ ایڈ سے مر رہا ہے کہ ہاں جی وہ اس نے کسی کے ساتھ جا کے راتیں گزاری ہیں ایڈس والے مریض کے ساتھ، تو اس سے اس کو ایڈز ہو گیا تھا. بھئی یہ سوچیں وہ میت جو جس کو کرونا تھا، اللہ کرے کہ کسی کو نہ ہو، لیکن ان کیس اگر کسی کو ہوتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں وہ سب ہی رسک میں ہیں، کیونکہ سب کو ایکسپوجر ہے. اور این ممکن ہے کہ وہ جو خود مریض جو جنازے کے شرکا ہیں وہ شامل، ان کو کچھ نہ ہو، لیکن وہ وہاں سے وائرس لے کے اپنے گھر میں کسی بزرگ کو
بیمار کر دیں. تو یہ ہمارے ایریے میں بہت غلط ایک حرکتیں چل رہی ہیں، جو پہلے کہاں سے ٹرانسمٹ ہوا، پھر کہاں سے ہوا. تو آپ جوان ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ ہو آپ مریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو جائیں. تو یہ چھوٹی سی چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے کرنی تھی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا. روٹین کی ریسیٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اور صحت مند رکھے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ریکویسٹ یہ کرنی تھی، پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پوری دیکھنے کی کوشش کیا کریں. اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے، اگلی بات نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ کسی ٹاپک پہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں، تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اسی وقت نوٹیفیکیشن مل جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.